اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل، یہاں کے لوگوں نے بڑی محنت مشقتوں کے ساتھ سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو، ہمارے امام صاحب اور ان کے رفقا کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان مانا نہیں جائے گا، بندہ اس وقت تک مسلمان کہلائے گا بھی نہیں، بندہ اس وقت تک مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر پھر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک کہاں گزارا، کیوں گزارا، کس طرح گزارا، کس کام میں گزارا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو۔ ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے، جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے، جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے۔ یا تو پھر لوگ، اللہ اکبر، خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا۔ بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ سن نہیں رہے شاید، فرمائیں ان سے، وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ خاکسارانِ حق جو تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہو، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائیں۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں۔ یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے،
اب صرف سب سنیں بس، ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کے لے جانا، اگر ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا دل کے پلو میں۔ جب بھی کسی جلسے میں عرس میں دینی محفل میں جاؤ، وہاں کسی کو ڈانٹنا نہیں۔ ابھی آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے، کسی کو دھکا نہیں دینا۔ دیکھو میں آپ کے فائدے کی بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو زندگی بھر مت بھولنا۔ کسی کو ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی پہ غصہ نہیں کرنا، کسی کی انسلٹ نہیں کرنا۔ وجہ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہماری سرکار کا فرمان ہے، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اب اس میں کون اللہ کا ولی ہے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا۔ اب آپ نے کسی کو ڈانٹا تو ہو سکتا وہی ولی ہو، آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو سکتا ہے وہی ولی ہو۔ تو اب آپ تو آئے تھے جلسے میں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے، لیکن آپ نے ولی کو ڈانٹ کر اپنی آخرت خراب کر لی، ولی کو دھکا دے کر۔ کیونکہ ولایت پیشانی پہ نہیں لکھی ہوتی۔ بہت ممکن ہو کہ اسٹیج پر جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سب ولی نہ ہو، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو نا یہ چھپ کے عاجزی سے، ان میں کوئی ولی ہو، بہت ممکن ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ آج کل جلسوں کو ہم نے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی، بلکہ جلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ، ٹوپی پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ اور با ادب بیٹھو۔ پتہ نہیں مدینے والے جس کی محفل سجی ہے گنبد خضرا سے کب ان کی نظر اٹھ جائے، اور ان محفلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کون مقبول بندہ ہوگا، اس پر نظر پڑی تو اس کے صدقے اس میں گالی گلوچ دھکم دھکی۔ اور یہ میں جلسوں میں ڈنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈنڈوں کے جلسے نہیں ہیں، یہ جھنڈوں کے جلسے ہیں، یہ درود و سلام اور امن و امان کے جلسے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کا بہت خیال کرنا، قسمت بدل دے گا، اور ان جلسوں میں بے ادبی کرنا آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا بہت خیال کرو۔ یہ دھوم دھام دھینگا مستی ایسا مت کرو۔ لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت میں کرتے ہو، لیکن محبت میں بھی آپ کو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک بار پھر بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت عشق و محبت میں ڈوب کر یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، بلند آواز سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین۔ اب سنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن، اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، ایک ایک پل کا حساب۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی، اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی۔
زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو. پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں. مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے. جب یہ دنیا کی زمین، اللہ اکبر، مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے. اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا؟ ہم کیسے کھڑے رہیں گے؟ اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر. جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ اکبر. آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. اللہ اللہ، اس دن کیا کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی. اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے. نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے. جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے وقت ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی، اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں. وہ خود فرمائے گا لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے، جو قوت والا رب ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بیوقوف بنا دیا. کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے. لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی، اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا، اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی، اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی. اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں. اللہ اکبر. وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو.
قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو. کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا، بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق، مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا. میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے. میرے بھائیو یہ دنیا ہے یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایک سرائے فانی ہے. دنیا یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج. اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے. لاج میں کیا ہوتا ہے، کوئی مستقل نہیں رہتا. آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ. بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی. آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے. آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں. آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں. اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں. اللہ اللہ کتنی غفلت ہے انسان میں. پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے. یہ فکر تھی فکر. اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے. پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ
کر کے زمین پہ گر جائے، فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے، مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں، اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں۔ حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانی، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا کی بات۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا، یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے، اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر۔ ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نام ہے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں، پر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے۔ میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی۔ جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا۔ تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں، تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ کیا بات یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق
اکبر کا عشق رسول ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا، زندہ باز. آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں. صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے. جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے. یہ صدیق اکبر ہے. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے. سوچو کیسے ہوں گے صدیق. ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے. ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے. اللہ اکبر. حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں. کنز العمال میں روایت موجود ہے. میرے آقا نے وہ کیا حسان کا حضور میں نعت لایا ہوں. فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے. آپ اندازہ کریں جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ. وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے. لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں کبھی بے غسل پڑھتے ہیں. اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیف